والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الانبیاء کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 تک تلاوت کی گئی ہیں. یہ آیات انشاءاللہ آج ہمارے مطالعے میں شامل رہیں گی. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تکذیب کرتے ہیں اور قیامت کا بھی انکار کر رہے ہیں. ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نہ ان کو مہلت دی جائے گی اور نہ کسی طرح سے ان کو عذاب سے فرصت ہوگی. جو عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے، اس عذاب کے اندر وہ مبتلا رہیں گے اور اس عذاب کا مزہ انہیں چکھنا ہے. وہ وہاں پر اگر یہ خواہش اور تمنا کریں گے کہ ان کو کچھ مہلت مل جائے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اور وہ جو نبی کا استہزاء کر رہے ہیں اور قرآن کا استہزاء کر رہے ہیں یا نبی پر طرح طرح کی تہمتیں اور الزامات عائد کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں خود انہی پر پلٹنے والی ہیں اور یہ عذاب کی صورت میں ان کو آ گھیریں گی. نتیجہ ان کا یہی ہے کہ ان کا انجام خراب ہونے والا ہے. پھر فرمایا اللہ پاک نے قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے گا. اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے اس عذاب سے تم کو کون محفوظ رکھے گا، کون تم کو اس عذاب سے بچا لے گا، ذرا یہ تو بتاؤ. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. جو ان کا رب ہے، جو ان کا پالنہار ہے، اس کے ذکر سے یہ مستقل منہ موڑ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا منہ موڑنا یہ ان کے اوپر عذاب کی صورت اختیار کر کے نازل ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرمائیں گے. اس لیے کہ اگر آخرت کے عذاب سے تم بچنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی نجات چاہتے ہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات تم تک پہنچا رہے ہیں، جو ہدایات تم کو دی جا رہی ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنا یہی دراصل نجات کی کنجی ہے. اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لی، قرآن کو کتاب ہدایت مان لیا، آخرت پر ایمان لائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی مان لیا، تب تو تم بچ سکتے ہو، تمہارے لیے نجات کے امکانات ہیں، ورنہ بچ نہیں پاؤ گے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ تو ایسے ہیں کہ اپنے رب کے ذکر سے یہ منہ موڑ رہے ہیں، یعنی ان باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں جو نبی ان کو بتا رہے ہیں، جن کے بارے میں نبی ان کو تعلیمات دے رہے ہیں. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون، بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں
جو ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے, کوئی خدا جو انہوں نے بنا رکھا ہے, کیا ان میں اتنا دمخم ہے, کیا ان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھ سکیں, وہ اللہ سے بچا سکیں, اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا سکیں؟ نہیں. البتہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا ہے کچھ وقت تک. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم, ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ساز و سامان ہم نے کچھ عطا کر دیا ہے. حتی طال علیہم العمر, یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی اور وہ عیش و سرمستی کے اندر مبتلا رہے. انہوں نے اس بات کی طرف التفات نہیں کیا, توجہ نہیں کی کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر نعمت اللہ نے عطا کی ہے, یہ زندگی اللہ نے عطا کی ہے, تو ان نعمتوں سے انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا اس طور پر کہ وہ ان کو یہ جانتے کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے, یہ نعمت اللہ ہی عطا کر سکتا ہے, بلکہ اس سے مزے اڑاتے رہے, ان نعمتوں کا مزہ لیتے رہے اور اپنی عمر انہوں نے اسی کے اندر صرف کر دی, اسی کے اندر گزار دی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ہمارے علاوہ کچھ معبود اس طرح کے ہیں, کچھ خدا ایسے ہیں جو ان کا ساتھ دیں, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے, بلکہ یہ لوگ اپنے ان آباء و اجداد کو جن کو ہم نے سامان عیش عطا کر دیا ہے اور ان کی زندگی اسی کیفیت کے اندر گزر رہی ہے, اسی حالت کے اندر ان کی جو ہے وہ زندگی بسر ہو رہی ہے, تو یہ جو حالات اور یہ جو کیفیات گزر رہی ہیں یہ سبھی پر گزرتی ہے. لیکن عقل مند اور ہوش مند انسان وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائے, لیکن اس کو یہ بھی جانے کہ میرا اللہ کی طرف سے ہے, یہ خصوصی عطا اور خصوصی انعام ہے, اور اس کے اندر اللہ کو یکتا و تنہا رکھے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اس کو شریک نہ بنائے, بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو مانے, پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا تو یقیناً اس میں کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ نہیں ہے. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون, کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں, پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے, کیا اس کے باوجود یہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو مٹھی بھر جماعت تھی, چند صحابہ کرام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, بہت مختصر سے لوگ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ وسیع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ مکے سے نکل کر مدینہ اور دیگر شہروں تک پہنچا, تاکہ عرب کی سرحدوں سے نکل کر باہر تک پہنچا, تو لوگ اسلام کے اندر آنے لگے, اور آخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ لوگ جوک در جوک اور قبیلے در قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے. تو اس کو قرآن کریم نے تعبیر کیا کہ ہم مستقل ان کے لیے زمین کو تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں, کفار اور مشرکین کا دائرہ گھٹتا چلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے. کفار گھٹ رہے ہیں اور مسلمان بڑھ رہے ہیں, یعنی ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کریں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے, تو اب یہ مسلمان ہو گئے تو کافر اس طرح سے دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, اس کے اطراف میں یعنی عرب کے ممالک ہوں یا پھر افریقہ کے ممالک ہوں, ایشیائی ممالک ہوں یا مغربی ممالک ہوں, ان تمام میں اسلام کا دائرہ وسیع ہوا تو لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آتے چلے گئے, اسلام سے قریب ہوتے چلے گئے. تو اللہ پاک فرماتا ہے افہم الغالبون, ہم تو اسلام کو پھیلا رہے ہیں, لوگوں تک اسلام پہنچ رہا ہے, لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں گے. افہم الغالبون, کیا پھر بھی یہ غالب آ کر کے رہیں گے, جبکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اسلام غالب آ کر کے رہے گا. تو یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے, پھر تمہیں آخر کون سی چیز ہے جو اس جو ہے مغالطے کے اندر ڈالے ہوئے ہے کہ تم غالب آ سکتے ہو یا تم کو غلبہ آ جائے گا. یقیناً کفار اور مشرکین کا غلبہ اللہ کی طرف سے مقرر و متعین نہیں ہے. یہ ابتدائی دور ہے, اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ جوں اسلام کے لیے کوششیں ہوں گی, محنتیں ہوں گی, لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کریں گے, اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. اور جب لوگ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو ترک کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے, تو ویسے ہی کفر کا دائرہ پھر وسیع ہوتا چلا جائے گا اور مسلمان سکڑتے چلے جائیں گے, کم ہوتے چلے جائیں گے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک جہاں اسلام کا غلبہ تھا اور وہاں
اسلام کے نام لیوا لوگ موجود تھے، یعنی کئی سو سال تک مسلمانوں نے جہاں پر حکمرانی کی ہے، جب وہ مسلمانوں کا دائرہ تنگ ہوا، مسلمان کمزور ہوئے اور اسلامی تعلیمات سے انہوں نے اعراض کی، روگردانی کی یا منہ موڑا، تو ایسی صورتحال کے اندر کفار کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اور مسلمان سمٹتے چلے گئے۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ساری دنیا کے اندر اس طرح کے حالات بن رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کفر دندنا رہا ہے، کفر کا غلبہ ہے، کفر بڑھ رہا ہے۔ اس طرح کے حالات ساری دنیا کے اندر بڑھتے چلے گئے اور بنتے چلے گئے اور مسلمان کم ہو گئے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ جتنا زیادہ مسلمان اسلام کی طرف آئیں گے، جتنا زیادہ وہ اسلامی احکامات کو فالو کریں گے، اتنا ہی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عروج اور ان کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ اب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیا، بدل لیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف دنیا کا رخ ہے، جس طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، بس گویا یہی ترقی ہے اور اسی کے اندر ہمارا عروج ہے۔ نتیجتاً لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ترک کرنے کے نتیجے میں۔ اگر ہم اسلام کا صحیح تعارف کرائیں، لوگوں کے سامنے ہم صحیح اسلام پیش کریں، اس کی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تو پھر جو ہے وہ اسلام کا دائرہ وسیع ہوگا، لوگ اسلام کے پرچم تلے آئیں گے اور پھر اسلام بڑھے گا۔ اور یقیناً قرب قیامت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا کہ اسلام کو اللہ رب العالمین غلبہ عطا فرمائیں گے بڑے پیمانے پر۔ ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا۔ اس کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں وہ مسلمان جو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اسلام کی دعوت کے لیے کوشاں ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے یقیناً بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کاز میں اور اس مشن میں، اس کام میں استعمال کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے وجود میں آنا ہے، یعنی ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، قیامت واقع ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برسر پیکار ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ آرائی پر اترے ہوئے ہیں، کیا اس کے باوجود کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو غلبہ دے رہے ہیں، اہل اسلام کو بڑھاوا مل رہا ہے، کیا اس کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غالب ہو کے رہیں گے، ہم غالب ہو جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو پھر وہ کوئی پکار نہیں سنتے۔ ان کو بہروں سے تعبیر کیا، یعنی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے انسنا کر دیتے ہیں، ایسا جیسے سنا ہی نہیں۔ انہوں نے ان کا ایک جگہ قرآن کریم نے ان لوگوں کے حالات اور احوال ذکر کیے کہ وہ ایسا ہے کہ گویا انہوں نے اپنے کانوں میں ڈانٹ ٹھوس لی ہے کہ کوئی بات کانوں تک پہنچے ہی نہ ہمارے، یہ ان کی کیفیات ہیں۔ تو اللہ پاک نے ذکر کیا کہ یہ جو ہے کوئی انہیں ڈراتا ہے تو یہ ان کی پکار سنتے نہیں ہیں، یہ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ہیں۔ جب کان نہیں دھریں گے تو پھر انہیں ہدایت کیسے ملے گی، یہ راہ راست پر پھر کیسے آ جائیں گے؟ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی اور بدبختی، واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ اللہ کا عذاب اگر ان کے اوپر نازل ہو جائے، مسلط ہو جائے، پھر اس کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے کہ واقعتاً ہم سے ظلم ہوا ہے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ نبی کی دعوت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، لوگ ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، اس پیغام کو ہم نے نہیں مانا، یہ اپنی غلطی تسلیم کریں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد، اللہ کا عذاب چکھنے کے بعد، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے کے بعد انسان کو کسی طرح کی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ مہلت کب ہے؟ اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ آنے سے پہلے مہلت ہے، روح کے قبض ہونے سے پہلے، جب تک جسم کے اندر جان ہے، روح ہے، اس وقت تک انسان کو مہلت ہے کہ وہ توبہ کرے اور دائرہ اسلام کے اندر آ جائے، اسلام قبول کرے، اپنی بدعمالیوں سے، اپنے گناہوں سے وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے یا اس کے بعد کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی اور ہلاکت، ہم واقعی ظالم تھے، ہم ظلم کرنے والے تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن ہم ایسی ترازو لا کر کے رکھ دیں گے جو سراپا انصاف ہوگی،
وہ ترازو جو ہوگی وہ عدل کا معاملہ کرے گی اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کا معاملہ فرمائیں گے. فلا تظلم نفس شیئا، چنانچہ کسی پر کسی بھی طرح کا ظلم وہاں پر نہیں ہوگا. میزان عدل جب قائم ہوگی تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ترازو ہوگی وہ جو ہے اس طرح کی ترازو ہوگی کہ وہ عدل ہی کرے گی، اس کے اندر انصاف ہی ہوگا. ترازو کے سلسلے میں اقوال مختلف ملتے ہیں. بعض علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ میزان ہوگی، الگ الگ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے. چونکہ یہاں پر لفظ موازین استعمال کیا ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ ہے، اس لیے الگ الگ تعبیر کیا کہ الگ الگ اعمال کے لیے تولنے والی جو ترازو ہوں گی اللہ کے یہاں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی. لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بڑا ترازو ہوگا، بہت بڑا ترازو ہوگا، اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے اعمال کا وزن فرمائیں گے. حتیٰ کہ اگر زمین کو اور آسمان کو، زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ وہ ان دونوں کو بھی تولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسا ترازو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور وہ ترازو جو ہوگا وہ عدل کرے گا، اس کے اندر بے انصافی اور ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کو حکم ہوگا، اور وہ ترازو صحیح جو ہے وہ ناپ تول کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر کسی کے ساتھ میں ظلم نہیں پر فرمائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عدل کا معاملہ فرمائیں گے. بعض روایت سے یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اجزاء و اقربا کو اور اپنے قریب ترین لوگوں کو وہاں پہچانیں گے، نہیں پہچانیں گے ایک دوسرے کو، جب عدل قائم ہو گیا، ترازو ہو گیا، وہاں میدان محشر میں ملاقات کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہوں گے کہ وہاں پر نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی دوسرے کی وہاں پر فکر نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں. ایک تو وہ موقع ہوگا کہ جب انسان کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور اس کو اس بات کا پروانہ دیا جائے گا کہ تمہارا وزن بھاری ہوا یا تمہارا وزن ہلکا ہوا. جب تک کہ اس کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے کہ میرا وزن زیادہ ہے یا میرا وزن کم ہے، اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا، وہ کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا. سورہ القاریہ کے اندر ذکر ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کا وزن زیادہ ہوگا اس کے مزے ہوں گے، اور جس کا وزن ہلکا ہو جائے گا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو جب تک کہ یہ نہیں پتہ چل جائے گا، جب تک کہ سکون نہیں ملے گا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا. دوسرا مرحلہ ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پروانہ عطا کیا جائے گا اور اس کا کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے یا تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. ہر انسان کے نام اعمال کا جو رزلٹ ہوگا وہ اڑا دیا جائے گا. جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں جو ہے ان کے نام اعمال عطا کیا جائے گا وہ نیک بخت اور جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، اور جن کے پروانے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے اور خائب و خاسر ہوں گے. تیسرا مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پل صراط کا مرحلہ ہوگا، وہ بھی بڑا سخت ہوگا. پل صراط کو جب تک انسان پار کر کے یا تو جنت میں نہیں چلا جائے گا یا جہنم میں نہیں چلا جائے گا، اس وقت تک اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ کسی کو نہ پہچانے گا، نہ کسی کے بارے میں غور و فکر کرے گا اور سوچے گا. یہ 3 مراحل بہت سخت ہے جن سے ہر ایک کو گزرنا ہے، سب کو ان مراحل سے گزرنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، اس دن جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا ہم کافی ہیں. حساب و کتاب جو ہوگا اس حساب و کتاب کو کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ وہارون الفرقان وضیاء وذکریٰ للمتقین، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار یعنی ہدایت کی ایک کتاب، ایک روشنی، اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کر دیا تھا. حضرت موسیٰ اور ہارون کو توریت عطا کی، یہاں پر ذکر کیا گیا کتاب کا، توریت کا، کہ اس کو روشنی بنایا اور نصیحت بنایا متقیوں کے لیے، کہ وہ کتاب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتاب تھی. جن لوگوں نے اس نور سے کسب فیض کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے نبی کی تکذیب کی اور کتاب کو جھٹلا دیا وہ یقیناً ناکام ہونے والے ہیں. وذکریٰ للمتقین، اور نصیحت ہے اور جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو متقی و پرہیزگار ہیں. الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب پر ایمان لا کر. وهم من الساعة
वहुम मिनस्साअति मुशफ़िक़ून, और जिनको क़यामत की घड़ी का खौफ हर वक्त लगा हुआ है कि कब क़यामत आ जाएगी, वो इस खौफ के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस खौफ के अंदर जी रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिन देखे जो लोग ईमान ला रहे हैं, ज़ाहिर है कि बाद में आने वाले लोग जो हैं न उनके सामने नबी हैं, न उनके सामने आसमानी किताब का नुज़ूल है, न अल्लाह को उन्होंने देखा है, लेकिन वो कुरान करीम को मानकर, आसमानी किताब को मानकर ईमान ला रहे हैं, तो यकीनन इनकी बड़ी क़द्र व मंजिलत है, इनका मकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में बहुत बड़ा है। ये वो लोग हैं जो क़यामत की घड़ी से मुस्तक़िल ख़ाइफ़ हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत कायम फरमाएंगे तो हमें हिसाब देना है। वहादा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहु मुनकिरून, और ये कुरान करीम बरकतों वाला पैगाम नसीहत लेकर तुम्हारे दरमियान मौजूद है जो हमने नाजिल किया है, क्या फिर भी तुम उसे मानने से इनकार करते रहोगे? मानने से तुम उसका इनकार कर रहे हो, ये कितनी बड़ी गलती की बात है। कुरान करीम हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया है जो बड़ी बाबरकत वाली किताब है, लेकिन तुम उसके मुनकिर हो, उसका इनकार कर रहे हो, तो यकीनन हलाकत और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर है। फिर तुम्हें कोई और चीज़ निजात नहीं दे सकती जब तुम इस कुरान मजीद से, जिसको अल्लाह ने किताब हिदायत बना करके नाजिल किया है, इसी से नसीहत नहीं पकड़ते। चौथा रुकू मुकम्मल हुआ, आयत नंबर 50 तक। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना बिही। Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.